حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جس کو چاہے راہ دکھا دے نجات کی، تو جس کو چاہے راہ دکھا دے نجات کی، ملتے ہیں آگہی کے اشارے جدا جدا، اور خالق ہے تو عظیم مصور ہے تیری ذات، خالق ہے تو عظیم مصور ہے تیری ذات، ہر ایک شے کا روپ نکھارے جدا جدا۔ اور دو نعت کے اشعار کے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ناظرین، پروگرام غزل شب لے کر مخدوم امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آج ہی کے دن اسی وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اردو زبان و ادب اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے شوقین یا اس سے شغف رکھنے والے ان خواتین و حضرات کے لیے خاص طور پر یہ پروگرام مرتب کیا جاتا ہے، جو دنیا کے 168 ممالک سے بھی زیادہ پوری دنیا میں یہ پروگرام جو ہے دیکھا جاتا ہے، اور اس وقت یہ مصدقہ ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر کوئی ادبی پروگرام غزل شب کی طرح کا جو ہے نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا یہ ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ایک خاصہ ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے ہر ہفتے میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ سال ہر سال سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسی طرح تواتر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور ہر ہفتے کہ آپ کی ملاقات کسی شاعر سے، ادیب سے، لکھاری سے یا کسی ایسی شخصیت سے جن کا اردو زبان و ادب اور ثقافت میں کوئی کنٹریبیوشن ہے، کوئی تخلیقی کام ان کا ہے، ان کی ملاقات میں آپ سے کروایا کرتا ہوں۔ اور پروگرام چونکہ 2016 میں داخل ہو چکا ہے، اور 2015 کے آخری دو پروگراموں میں نے اگلے پروگرام یعنی 2016 میں ہم اس کو کس طرح لے کے چلیں گے میں نے آپ تک یہ معلومات پہنچائی تھی، اور اس کا تھوڑا سا اعادہ میں یہ کرتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام کے چار سیگمنٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں اردو زبان و ادب کی تاریخ کا کسی نہ کسی حد تک احاطہ کرتے ہیں۔ دوسرا سیگمنٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی کال لیتے ہیں، آپ براہ راست کال کر کے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سیگمنٹ جو ہم نے پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہم نے شروع کر رکھا ہے، وہ ہے کسی شاعر کا یا کسی ادیب کا ایک مختصر سا تعارف اور ان کے کام کا ایک مختصر سا جائزہ۔ سیگمنٹ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم وہ شعراء کرام، وہ شاعرات جو اس ماہ میں یا آج کے دن کے قریب کے دنوں میں کسی کا اگر کوئی پیدائش کا دن بنتا ہے یا کوئی برسی بنتی ہے، تو ہم اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ ان کو پیش کرتے ہیں، ان کو یاد کر کے ان کے کلام کے بارے میں یا ان کی تصنیفات کے بارے میں یا ان کے تخلیقات کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت ذکر کر کے وہ یہ ہے کہ ہم اگلے 1-2 ہفتوں میں ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے لانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے نئے لکھنے والے رابطے کرتے ہیں کہ شاعری کو اس کے اسلوب کیا ہے، شاعری کس طرح سے کی جاتی ہے، شاعری ہوتی کیا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اگلے 2 ہفتوں میں 2 ہفتے کے بعد ہم ایک سلسلہ شروع کریں کہ اس میں ہم شاعری کے حوالے سے نئے لکھنے والوں کو بتلائیں کہ شاعری کیا ہے، اس میں حمد کیا ہوتا ہے، حمد کیا ہے، نعت کیا ہے، منقبت کیا ہے، غزل کیا ہے، قصیدہ کیا ہے، نظم کیا ہے، آزاد نظم کیا ہے، اور دیگر جو درجنوں کے حساب سے جو اصناف ہیں، وقتاً فوقتاً ہم ہر پروگرام میں کسی ایک کا وہ بتلائیں کہ یہ اس کی ہسٹری کیا ہے، کہاں سے نکلی ہے، اور اس کے اسلوب کیا ہیں مختصراً، تاکہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو یہ پتہ چل سکے کہ وہ کیا کچھ لکھ رہے ہیں،
اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کون سی چیز کیا ہے تو پھر آپ اپنی صلاحیت کو اس میں صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں اپنے رجحان کے حوالے سے. کچھ لوگوں میں رجحان ہوتا ہے نعت کی طرف جانے کا، کچھ لوگوں میں رجحان ہوتا ہے حمد کا، کچھ غزل میں رجحان رکھتے ہیں، کچھ نظم میں رجحان رکھتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم 2 ہفتوں میں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس چیز کی ضرورت بھی محسوس کر رہا ہوں میں. تو ہم یقیناً جو ہے وہ اصراف سخن کے بارے میں اس کا ذکر بھی کیا کریں گے کون سی چیز کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم وہ کچھ نمونے بھی اگر ہم بتائیں گے تو ہم کے کچھ نمونے بھی پیش کریں گے، بلکہ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم باقاعدہ عروض تو یہاں نہیں سکھا سکتے، ظاہر ہے میں عروض کی بات کرنے لگا تھا. جی میں سمجھ رہا ہوں. تو وہ تو ہم وہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، پھر وہ اس کے لیے ایک اور الگ پروگرام چاہیے ہوتا ہے. تو جو وقت کی مناسبت ہے اس میں ہم صرف یہ کریں گے کہ جو نمونے ہم پیش کریں گے ان کے جو ارکان ہیں جو اس کے اندر جو استعمال ہوئے ہیں ان کو وہ بتا دیا کریں گے کہ کون سا وزن اس میں استعمال کیا گیا ہے، تاکہ وہ جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ سہولت ہو جائے. باقی تو انہیں بھی محنت کرنی پڑے گی. ہم باقاعدہ روز کی ساری کلاس تو یہاں نہیں شروع کر سکتے، اور اس میں لیکن جتنی ہم کر سکتے ہیں اتنی ہم ان کو بتائیں گے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ جب بھی کبھی مثالیں دیتے ہیں، نمونے پیش کرتے ہیں، ہم پرانے اساتذہ کو تو ضرور پیش کرتے ہیں، لیکن بہت سارے نئے لکھنے والے بھی ہیں. میرا خیال ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے نمونے جو ہیں وہ بھی مقابلتاً نہیں، میری تو ترجیح نئے لکھنے والوں کی زیادہ ہوتی ہے. اور میں ویسے بھی نئے اور پرانے کی تو تخصیص کا قائل ہی نہیں ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو چیز ہے اچھی ہے وہ کسی نئے کے پاس ہے یا پرانے کے پاس ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جو اچھی ہے جو معیار کی ہے، جو ہمارے معیار پہ پروگرام کے معیار پہ پوری اترے گی، وہ جہاں سے بھی ملے گی ہم اس کو لے آئیں گے اور بلا تخصیص اور بلا جھجک پیش کریں گے. جہاں بھی ہوگی جس کے پاس بھی ہوگی اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بہت شکریہ. ناظرین، یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اگلے 2-1 ہفتوں میں انشاءاللہ ہم اس کو باقاعدہ آپ تک پہنچائیں گے. میں اس کو ذرا ترتیب دے لوں، ٹھیک کر لوں، اور پھر یہ ہے کہ یہ سلسلہ بھی جو ہے شروع کریں گے ہم، تاکہ میری یہ خواہش ہوتی ہے، بڑی شدت کے ساتھ یہ تمنا ہوتی ہے میری کہ جو کچھ ہمیں آتا ہے ہم وہ دوسروں کو سکھائیں، دوسروں تک پہنچائیں. اور اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ جو تخلیقی عمل ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ راستہ، یہ سنگ میل طے ہوتے رہیں، منزل اس ٹمٹماتے دیوں سے روشنی حاصل کرتے رہیں. امید ہے مجھے کہ یہ پروگرام آپ کو حسب سابق پسند آیا ہوگا. یہ صرف ان کلمات کے ساتھ کہ آسانیاں بانٹیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. پروگرام دیکھتے رہیے. اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے ہم پھر حاضر ہوں گے. آج یہ پروگرام دنیا کا سب سے بہترین پروگرام جو ہے وہ بن چکا ہے. ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن کا یہ ایک فخر ہے کہ یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. بہرحال اگلے ہفتے تک کے لیے ہم جشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، شب بخیر.